اللہ تعالیٰ نے ایک انسان حضرت آدم سے اتنی انسانی مخلوق بڑھائی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے، کوئی جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی بوڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہوں میں بیٹیاں دے دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، کبھی بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہوں، وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہوں تو لاولد کر دوں، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ عرب میں بیٹیوں پر انتہائی ظلم ہوتا تھا، یہ بے بسی کے عالم میں تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بیٹی کی وراثت نہیں تھی، باپ فوت ہو جائے تو صرف اولاد میں سے وراثت بیٹے کو ملتی تھی، بیٹی کو نہیں ملتی تھی۔ پھر بیٹا بھی بڑا، جو چھوٹی اولاد ہے ان کو بھی وراثت نہیں ملتی تھی، کیونکہ ان کے ہاں قانون تھا کہ وراثت دفاع کو ملتی ہے، جو تلوار چلا سکتا ہو، جو دفاع کر سکتا ہو تو وہی وارث بنے گا۔ لہذا بیٹیاں ساری محروم اور چھوٹے بیٹے سارے محروم، صرف بڑے بیٹوں کو ملتی تھی۔ اگر بیٹے سارے چھوٹے ہیں تو پھر چچا زاد بھائی وہ بڑے ہیں تو وراثت وہ لے جاتے تھے، کیونکہ وراثت دفاع پر تھی، دفاع کے بغیر وارث نہیں بناتے تھے۔ بیٹیاں ان کے لیے بوجھ تھیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وراثت بھی نہیں دینی، ایک سے زائد بیٹی اس کو مٹی کے حوالے کرنا ہے۔ اگر سفر پر گئے ہیں اور پیچھے بیٹی بڑی ہو گئی ہے، آتے ہی پہلا یہی کام کرتے ہیں کہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتے۔ یہ حال تھا کیونکہ بیٹیاں ان کے لیے ایک بوجھ تھی۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو بھوک کے خطرے کی وجہ سے قتل نہیں کرو۔ نحن نرزقہم و ایاکم،
ان اولادوں کو بھی روزی میں دیتا ہوں اور تمہیں بھی روزی میں دیتا ہوں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس میں روح ڈالو، تو پہلے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے لکھو کہ یہ کتنی زندگی گزارے گا، اس کے لیے لکھو کہ یہ کتنی خوراک کھائے گا۔ تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے لکھ لی جاتی ہے۔ صالح بنے گا یا بدماش بنے گا یہ بھی لکھ لو، اور اس کی موت بھی لکھ لو۔ یہ 4 چیزیں تو روح پڑنے سے پہلے لکھ لی جاتی ہیں، تو پھر تمہیں ان کی روزی کی کیا فکر ہے؟ پیدا ہوتا ہی نہیں اس کی روزی پہلے آتی ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کی لکھی روزی اس کو ملتی ہے۔ ہمارے پاکستان والے بھی کہتے ہیں انسانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، ملک میں انسان بڑھ گئے ہیں، اب ان کی روزی پوری نہیں ہوتی۔ آپ کرپشن نہ کرو، لوگوں کے روزی پہ ہاتھ نہیں ڈالو، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے اس وقت 1 ایکڑ 1 کلا 10 سے 15 من دیتا تھا، 15 من گندم یا 10 من یا 5 من، کپاس 5 من، اور اب کپاس 60 من، گندم 50 سے 60 من۔ اگر بندے بڑھ گئے ہیں تو پیداوار بھی بڑھ گئی ہے، تو پھر تمہیں کیا فکر ہو گئی کہ روزی پوری نہیں ہوتی، مسائل بڑھ گئے ہیں؟ تم تقسیم صحیح کرو تو پھر روزی پوری ہے۔ پھر امریکہ، روس، ان کے ہاں بڑے صحرا ہیں، خالی پڑے ہیں، غیر آباد پڑے ہیں، اور ناحق کا قبضہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو چھوڑو، یہ جائیں کمائیں اور اپنا پیٹ پالیں، یہ ساری تمہاری زیادتیاں ہیں۔ بعض ملکوں کو سمیٹا ہے اور بعض فراخ ہے، تو ان کو بھی یہ فکر تھی کہ بیٹیاں یہ کون پالے گا، تو اس حوالے سے پھر وہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے اور پھر اتنے تک آ گئے کہ زندہ دفن کر دے۔ تو اللہ تعالی نے پہلے تو قانون فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو جابر ہیں، ظالم ہیں، صرف بیٹے قابض اور وہ بھی بڑے، یتیم لڑکیوں کا مال کھاتے ہیں اور ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ مال نہیں کھا رہے ہیں، یہ آگ کھا رہے ہیں۔
قیامت میں اٹھیں گے تو ان کے پیٹوں سے آگ ابھرے گی، آگ بھڑکے گی، اور پھر آگے سیصلون سعیرا، جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے یہ تمہاری تقسیم غلط ہے، بیٹیوں کو نہ دینا یہ غلط ہے، چھوٹی اولاد یتیم کو نہ دینا غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس میں اللہ نے وراثت کا قانون چلایا ہے کہ وارث کون کس کا کتنا بن سکتا ہے، اس کے حوالے سے تم نے وراثت کو اپنانا ہے۔ کسی حوالے سے ایسا رواج نہ بن جائے کہ بیٹی وبال بن جائے۔ اب ہمارے لوگ جہیز دیتے ہیں، وراثت نہیں دیتے۔ جہیز میں پھر بڑھ چڑھ کر ایک رواج بناتے ہیں۔ جب کسی برادری میں کوئی رواج بن جائے تو پھر برادری کا ہر آدمی مجبور ہوتا ہے، ورنہ برادری تانے دے گی۔ تو پھر ہر آدمی نے کوشش کر کے اس دوسرے کو پہنچنا ہے جو دوسرا رواج پر جہیز دے رہا ہے۔ اب اگر جہیز نہیں ہے تو پھر اگلے لینے کو تیار نہیں ہے۔ لڑکے جہیز کے بغیر لینے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے اس کے مطابق جہیز تیار کرے تو پھر لڑکی جائے گی، اگر نہیں تو بیٹھیے۔ اور بہت سے گھرانے ہیں جو میرے علم میں ہیں، جہیز نہیں ہے تو لڑکیاں لیتا کوئی نہیں ہے۔ جو رواج بن گیا ہے اس کے مطابق جہیز دو تو لڑکا لیتا ہے، اگر نہیں دو تو لڑکا دینے کو تیار نہیں ہے، لینے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے وہ شرط کے ساتھ جہیز جائے تو پھر جا کر وہ نکاح کرے۔ اگر وہ گم ہو گیا ہے، جہیز نہیں دے سکا ہے، تو طلاق ہو جاتی ہے کہ تو جہیز نہیں لے آئی۔ وراثت کی پرواہ نہیں ہے، جہیز پر سارا زور ہے۔ اس سے بچیاں پریشان ہیں، بچیوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اور گھروں میں بیٹھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہو گئی، لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ۔ لڑکا انعام ہے اور لڑکی امتحان ہے۔ وہ ایک کو روتا ہے 8 اور 10 لڑکیاں۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے گھر آئی، آپ گھر میں موجود نہیں تھے، سوال کیا کہ کچھ ہو تو دے دو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ایک کھجور پڑی ہے،
گھر میں، نبی کے گھر میں ایک کھجور پڑی ہے، وہ اٹھا کر اس کو دے دی۔ 2 بچیاں اس کے ساتھ تھیں، اس کھجور کو 2 حصے کیا، ہر بیٹی کو آدھا آدھا دیا، خود نہیں کھایا، چلی گئی۔ آپ آئے تو بی بی صاحبہ نے یہ سنایا واقعہ کہ ایک عورت آئی تھی، سوال کیا، میرے پاس تو ایک کھجور تھی، میں نے وہ دے دی، 2 حصے کر کے بیٹیوں کو دے دی، خود نہیں کھائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ تو اس حوالے سے آپ نے بیٹیوں کو پالنے کی ترغیب دی ہے، ان کے حفاظت کی ترغیب دی ہے، کو پڑھائے اور پھر مناسب جگہ اس کا رشتہ کرے۔ تو اس حوالے سے اس رواج کو چھوڑو، جہیز والے رواج کو چھوڑو، ہاں جو اللہ نے دیا ہے دے دو، لیکن رواج نہ بناؤ۔ رواج بننے سے پوری قوم پریشان ہو جائے گی اور پوری قوم میں یہ مصیبت پڑ جائے گی۔ وراثت ہے کہ جی بیٹی نے کہا، ہمشیرہ نے کہا، وراثت معاف کر دی ہے، بھائی دیتا نہیں ہے، کہتا ہے بہن نے معاف کر دی ہے، اور آج یہ مسئلہ بھی سن لو کہ وراثت معاف ہوتی ہی نہیں، اگرچہ بہن کہہ دے میں نے معاف کی، نہیں ہوتی، وہ دینی پڑتی ہے۔ تو پھر اگر وراثت تقسیم کرو گے تو جس کی جتنی جائیداد ہے بیٹی کو اس سے حصہ ملے گا، رواج نہیں ہوگا کہ سب برابر ہوں۔ تو وراثت کی طرف آؤ، معاف بھی نہیں ہوتی، کہتے ہم نے جہیز میں خرچ کر دیا، بے شک خرچ کرو، نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی خود تقسیم کی ہے۔ اگر آدمی فوت ہو جائے، اس کی ایک بیٹی ہے تو نصف جائیداد، آدھی جائیداد وہ لے گی۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو پھر اپنے باپ کی 2/3 جائیداد 2 بیٹیاں لے گی۔ یہ بیٹیوں کا اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ اگر بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو، بیٹے کو دوہرا ملے گا بیٹی کا۔ 3 ایکڑ زمین ہے، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، تو 2 ایکڑ بھائی کو، 1 ایکڑ بہن کو۔ تو اس حوالے سے اولاد میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر میت کے ماں باپ ہیں، اولاد نہیں ہے، تو ماں کو 1/3 ملے گا، باپ کو 2 حصے ملیں گے۔ 3 ایکڑ ہے، اولاد نہیں ہے، تو 1 ایکڑ بہن کو، ماں کو، اور 2 ایکڑ باپ کو۔ اگر اولاد ہے تو پھر ماں کو بھی 6واں حصہ اور باپ کو بھی 6واں حصہ۔ لکل واحد منہما السدس، ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ تو اس کی طرف آؤ، وراثت کی طرف آؤ،
تھوڑی ہے تو تھوڑی آ جائے گی، زیادہ ہے تو زیادہ آ جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ سب برادری میں برابر ہو جائے۔ خاوند فوت ہوتا ہے، بیوی ہے، اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ۔ اگر بیوی فوت ہو جائے، اولاد ہے تو خاوند کو 4تھا حصہ، اولاد نہیں ہے تو خاوند کو آدھا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وصیت یوصی بہا الدین، میت وصیت کر سکتا ہے تہائی مال میں، کہ تہائی کی وصیت اور باقی وراثت۔ اگر تہائی سے زیادہ وصیت کرے تو اعتبار نہیں ہے، وارثوں کو ملے گا۔ دین ہے تو وہ ادا کرے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، قیاس نہ لڑاؤ کہ میرا فلاں بیٹا قریب ہے اور فلاں نہیں۔ تمہارے باپ دادے، تمہارے بیٹے تمہارے فائدے کے لیے کون سا اور کون سا نہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون تمہارے لیے نفع مند ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ اپنے قیاس مت لڑاؤ، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وصیۃ من اللہ، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو۔ تو اس حوالے سے ہر مسلمان کو قرآن کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اپنی نہ مارے۔ اگر وصیت کرتا ہے بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، باپ کے لیے، لا وصیت علی وارث، جو وارث بنتا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی، جو وراثت ہے وہی ہوگی، باقی آگے وصیت ان کے لیے کام نہیں دیتی۔ تو اس حوالے سے ایسا عمل کرو جو بیٹیاں بوجھ نہ بن جائیں، وبال نہ بن جائے۔ تم نے تو اپنی بیٹی کو رواج کے مطابق دے دیا، وہ رواج دوسرے کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ وہاں حاجی حسن داد کے ملازم تھے، ایک ملازم میرے ساتھ آ کر بیٹھتا تھا کہ میں حاجی صاحب کی زمین کاشت کرتا ہوں، 6 ایکڑ مجھے دیے ہوئے ہیں، اس میں ہل چلاتا ہوں اور پھر اس میں حصہ لیتا ہوں۔ میری 6 بیٹیاں ہیں، ایک آدھ بھینس پالی ہوئی ہے، کھیت سے گھاس کر کے اس کو ڈالتے ہیں۔ اب میں 6 بیٹیوں کے لیے جہیز کہاں سے لے آؤں؟ کہاں سے پورا کروں؟ کوئی لیتا نہیں ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں ہے کہ غریب ہے یہ۔ اگر برادری میں رواج نہ ہو تو ٹھیک ہے، جو کچھ ہے وہی باپ دے دے گا بس۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ اسلام کے مطابق عمل کرو، قرآن کے مطابق عمل کرو۔ قریش کی طرح یہ بیٹیاں وبال نہ بن جائیں، اور لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے،
گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے ملتے نہیں ہیں جب تک جہیز نہ ہو۔ اب ساری برادری کا جہیز کون پورا کرے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اسلام نے جو سہل رستے دیے ہیں اس سہل کو اپناؤ، اور مشکلات میں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو نہیں ڈالو، ورنہ پھر اس کا سب وبال ہوگا۔ زندگی ملاقات۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔